بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غازیان اسلام کا ایک دستہ روم کی طرف روانہ کیا۔ اسی دستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے۔ اتفاق سے یہ دستہ رومیوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو گیا۔ رومیوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان میں ایک صحابی بھی موجود ہیں تو انہیں شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کے دین پر قائم ہیں۔ شاہ روم نے عبداللہ سے سوال کیا، اگر تم عیسائی مذہب قبول کر لو جس کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، اگر تم مجھے اپنے پورے ملک اور مال و دولت کا بھی اور تمام ملک عرب کا مالک بنا دے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پیغمبر کے دین سے ہٹنا گوارا نہیں کر سکتا۔ شاہ روم نے کہا، تو پھر میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ شاہ روم نے حکم دیا کہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور تیر اندازوں کو سمجھا دیا کہ اس پر تیر برسائے جائیں، مگر اس طرح کہ یہ زندہ باقی رہے، اس کے تیر آس پاس ہو کے گزر جائیں، دائیں بائیں ہو کر گزریں۔ تیروں کی جب بارش ہوگی تو تیروں کی اس دہشت انگیز سنسناہٹ میں بار بار اس مرد جانباز کو عیسائیت کی تبلیغ کی جاتی تھی، مگر وہ غیر متزلزل قوت کے ساتھ مسلسل انکار کرتے رہے۔ عاجز آ کر شاہ روم نے ان کو سولی سے اتارنے کا حکم دیا، مگر اس لیے نہیں کہ ان کے دل میں کچھ رحم آ گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اب اس کی درندگی نے ایک اور بھیانک صورت اختیار کر لی تھی، اور وہ یہ تھی، اس نے ایک بڑی دیگ منگائی، اس میں خوب پانی کھولا گیا۔ جب وہ پوری طرح پانی وہ جہنم زار بن گئی تو عبداللہ کے ایک ساتھی کو دھمکی دی گئی کہ عیسائی مذہب اختیار کر لو ورنہ اس دیگ میں ابال دیے جاؤ گے۔ لیکن یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں کہ انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ آخر میں ان تمام انسانوں نے کھولتی ہوئی دیگ میں حضرت عبداللہ کے ساتھی کو دیگ میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب لاش باہر نکالنے کی کوشش کی گئی تو چند ہڈیاں نکل سکیں، گوشت پانی میں گھل چکا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھنے کے بعد شاہ روم کو یقین تھا کہ اب حضرت عبداللہ عیسائی مذہب سے انکار نہیں کر سکیں گے۔ شاہ روم، تم نے اپنے ساتھی کا حشر اچھی طرح دیکھ لیا، اگر تم اب بھی عیسائی مذہب قبول نہیں کرو گے تو تمہیں بھی اس دیگ میں اسی طرح ابال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ، انہوں نے کہا، مگر میں اپنے ایمان پر اب بھی قائم ہوں، میں اپنے پیغمبر کا مذہب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حکم کیا گیا کہ اسے بھی کھولتے ہوئے پانی میں جھونک دیا جائے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وحشتناک دیگ کے قریب لے جایا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ نکلی۔ شاہ روم سمجھا کہ شاید یہ خوفزدہ ہو گیا ہے اور اس مرتبہ اس کو یقین ہو گیا کہ اب وہ اسلام کو ضرور چھوڑ دے گا۔ اس نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور پھر اپنے مذہب کی تبلیغ کی۔ حضرت عبداللہ نے کہا، میرا فیصلہ اب بھی اٹل ہے اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا چاہے میری جان چلی جائے، اور اب بھی پوری قوت کے ساتھ اس پر قائم ہوں۔ شاہ روم نے پوچھا کہ تو پھر تم روتے کیوں ہو؟ کس بات سے تمہیں رونا آ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ میں یہ سوچ کر رو رہا تھا کہ اب چند لمحوں میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے گی۔ کاش مجھے سینکڑوں مرتبہ زندگی ملتی، کاش مجھے سینکڑوں مرتبہ زندگی ملتی، ہر مرتبہ زندہ ہونے کے بعد مجھے اس میں ڈالا جاتا اور ہر مرتبہ مجھے شہادت نصیب ہوتی۔ شاہ روم نے کہا، اچھا، اگر تم عیسائی مذہب قبول نہیں کرتے تو میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے کہا، کیا تم میرے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ شاہ روم نے کہا، ہاں، تمہارے ساتھیوں کو بھی۔ حضرت عبداللہ کہتی ہیں کہ یہ سوچ کر کہ اگرچہ یہ اللہ کا دشمن ہے مگر اس کے سر کا بوسہ دینے میں اس میں شریعت میں بھی کوئی ممانعت نہیں، مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو آزادی مل جائے گی، میں نے یہ منظور کر لی اور اس کے سر کو بوسہ دے دیا۔ جب یہ پورے دستے کے ساتھ آزاد ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا اور فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چومے، اور سب سے پہلے میں چومتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرط محبت میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر چوم لیا۔ کنز العمال۔ محترم سامعین، یہ ہے وہ صحابی رسول جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر دعوت دینے کے بعد جب اسلام لاتی ہیں تو اس کے بعد پھر کوئی بھی چیز انہیں اپنے ایمان پر قائم رہنے سے نہیں ہرا سکتی اور نہ ہی توڑ سکتی۔